مومنین کرام عاشقان رسول جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرنے کے لیے اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں فخر پنجاب محقق دورہ فاضل نقطہ سرمایہ ملت جعفریہ سرکار علامہ حاجی علی ناصر حسینی آف ترہاڑا بلند نعرہ صلوات سے استقبال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک ایک مرتبہ صلی دعا ہے سرکار والدی آمدی پر سعید موقع تھے خالق کائنات سن ہمیشہ خوشیاں نصیب کرے کہ پاکستان میں امن کا گہوارہ بنائے۔ اس ذکر پاک کے صدقے سے اللہ پاک تمام دوستان دیا تیری دعا قبول اور منظور۔ دعاواں ہیں جی بانیان میلاد پاک دی محفل بانیان جنہیں مرحومین واسطے دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریک کو نام جوار رحمت جناب دے اور میرے سب دے مرحومین کو خالق درجات جبرتی عطا فرمائے۔ اس محفل میلاد دے انتظامیہ دو بھائی فرماتے ہیں کہ دنیا تو رخصت ہو گئے اس سال اس سالے موجود نہیں حضرت احمد مغل صاحب اور سیٹھ محمد طفیل صاحب انہوں واسطے دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریک کو نام قرب رحمت للعالمین میرے محترم سامعین بڑا خوبصورت کلام میرے تو پہلے میرے دوست پڑھ رہے سامنے بہت خوبصورت ہونا ہو افساد کے نہیں قرآن آسمان سے اترا زمین پر یہ شاید اتوں اتر دیئے بہرحال و زمین جو اگن والی شاید تو بہتر شاید نازل ہوئی جدے دے لفظ نازل اللہ استعمال فرماتے ہیں یقیناً اس ہے اللہ دی نظر سے بہتر جدے دے لفظ نازل ہوتا ہے وہ دوسریاں چیزاں تو بہتر وہ دے واسطے میرا خیال ہے کہ میں ایک آیت مجیدہ پہلے عرض کرتے ہیں وہ دلیل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرض رکھنا اس قرآن پاک کے جتنے واقعات ہیں وہ سارے واقعات ساڑھے واسطے عبرت ہیں سارے ساڑھے واسطے سبق نہیں وہ سارے ساڑھے واسطے نصیحت نہیں میں کسی جگہ وہ آیت مجیدہ پڑھی فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ اللہ فرماندہ ہے اگر تم پر اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہوتا تو تم خسارے میں چلے جاتے تم نقصان میں چلے جاتے بندے نقصان سے بچ گئے ہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے بندے نقصان سے بچ گئے ہیں اللہ کے فضل کی وجہ سے تو اس بعد خالق نے یہ بھی دسیا کہ میں کس قسم کا نقصان ہو جاتا ہے جو فضل تے رحمت نہ ہوئے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ تمہیں وہ بندے یاد ہیں وہ قوم یاد ہے جن جو حد سے نکل گئے تھے اور جن کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پڑھیں ہفتے والے دن ہی مچھلیاں پھڑیاں تو خالق کائنات فرماتے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ تو ہم نے ان سے کہا کہ سارے کے سارے بندر بن جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ تم اس شکل کے قابل بھی نہیں جو ہم نے آسن تقویم عطا کی ہے بَتِّینِ وَزَيْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ اللہ قسمہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں انسان خوبصورت شکل دے کے بھیجے جو خوبصورت شکل دی کرے اللہ نے بندے کو بندر بنا دیتا یہ مطلب ہے جدو اللہ دا فضل واپس ہو جاتا ہے بندے بندے نہیں رہتے جب اللہ کی رحمت غائب ہو جاتی ہے پھر انسان نہیں رہتے بلکہ شکلوں میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ پھر میں ایک دلیل دیتی کہ آج تک جنیاں ساڑیاں شکلیں محفوظ ہیں ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پھڑو تو بندیاں پھڑ دیا تو بندر بڑھ گئے کنہ کو حکم دی نافرمانی کیتی نے یہ ڈکیتی نہیں نہ کیتی قتل نہیں نہ کیتا کنی کو بڑی برائی کیتی نے اللہ فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پھڑ ہفتے والے دن اللہ بھیجیاں مچھلیاں تالاباں انہاں ہفتے والے دن پھڑ نہیں اللہ سارے بندر بنا دیتے میں مثال دینا پہ کہ میں لاہور میں ایک جشن پڑھیا وہ دے وچ میں آکھیا بھی ایک ایک عیب تو پچھلیاں امتاں دیا
شکل ہی تبدیل ہو گئی ہیں ایک ایک عیب تو بندے خرگوش بن گئے بندے سور بن گئے بندے بندر بن گئے بندے مگرمچھ بن گئے ایک ایک عیب تو پچھلیاں امتاں والے سارے عیب اس امت میں موجود نے تے شکلاں پھر صحیح نے یہ مطلب فضل بھی موجود ہے رحمت بھی اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ نہ سارے کو فضل واپس کیتا ہے اور نہ سارے کو رحمت واپس دئی ہے اور میں بڑا سوچیا جی ہر نبی اپنی امت واسطے فضل بھی ہوتا ہے تے رحمت بھی ہوتا ہے نبی فضل بن کے ہوتے ہیں تے رحمت بن کے ہوتے ہیں آج یہ ساڑیاں شکلاں باقی نے نا یہ ساڑے اعمال دی وجہ تو نہیں وہ دی وجہ کہ ساڑے تے کرم زدہ پچھلیاں امتاں تو زیادہ ہوئے اس واسطے کہ پچھلیاں کو رحمت سی ساڑے کو رحمت للعالمین ہے اور پچھلیاں کو فضل سی ساڑے کو فضل کبیر ہے اللہ فرماندہ ہے احسان مومنین کو وبشر المومنین بان لهم من اللہ فضل کبیرہ مومنوں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ نے ان پر بہت بڑا فضل کیا ہے یہ دا مطلب فضل کبیر بھی میرا نبی ہے رحمت للعالمین بھی میرا نبی ہے موسم تی وجہ تو میلاد ہو یہ تھوڑے بندے کٹ آج لوگ کٹ آئے بارش ہو رہی ہوئے تو کروں نکلنا کتھے کرکی ہوئے گا پھر سمجھ دینے بندے قبلہ ہے گل نہیں ہے گی لوگوں نے امیز کہ تسی نہیں آنا نہیں کیوں کی گل پتہ نہیں گل کی کیڑی جگہ تو ہم روم رہے اچھا تھوڑا خیال ہے کہ اتنے دائرہ مغرا نہیں آیا تھے بھی نہیں ہوتے میں ٹھیک نہیں تھا لڑ تو میں پیار مدینہ پاس میرے محترم سامعین ہوگی انشاءاللہ وہ دل ہو رہی ہے آئندہ انشاءاللہ حاضر ہوگا انہوں میں ساری چیز انشاءاللہ حاضر ہوگا میں وہ اعلان کرنے واسطے بندہ بھیجنا سی کہ آخری مجلس سے اعلان کرے گا تو آئندہ سال مشرہ خمسہ جو ہے نا جی سفر تو انشاءاللہ پڑھا جائے بشرط زندگی معاملہ ایسا سی کہ میں پڑھا پہ گیا تو کوئی گل لیکن ساری محفل ہوئی جو مصطفیٰ ہوئے مصطفیٰ کا ذکر ہوئے دو بندے بہ کے سرکار کی گل کرتے ہوں تے اے فرشتہ تے مصروف ہوئی نیکیاں لکھن والا تے مصروف ہوئی گیا الحمدللہ اسی پورے حاق نال پورے جوش و جذبے نال انشاءاللہ سرکار دی اس محفل کوشش کریں گے کہ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے تے دعا قبول ہو جائے میں یہ آیت پڑھی کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم خسارے میں چلے جاتے نقصان میں چلے جاتے اور دوسری میں تک تدوری کیا تو انہاں بچے نے رکا بھیجا انہاں آکھا بھی تو آیت پڑھی ہے وہ بنی اسرائیل واسطے سی ساڑھے واسطے نہیں یعنی بنی اسرائیل نو اللہ کہہ رہا ہے کہ توڑے تو پہلا بندے گزرے نے جنہوں نے سب بندر بنا دیتا تے تسی بچ جاؤ ساری تے جی گل ہی نہیں وہ پھر میں محسوس کیتا ہے کہ اگلی آیت جڑی ہے نا جڑی بنی سا پڑھا انہوں ضرور پڑھنا چاہیے یہ دو تو سننی ہے نا کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو بندوں کو نقصان ہو جاتا نقصان کیا ہوتا بندے شکلیں ہی کھو بیٹھتے اور اللہ پاک شکلیں ہی غائب کر دیتا ایک گل بنی اسرائیل نے کی تھی ادو پہلی امت نے کی تھی لیکن اگلی آیت میں انہوں نے طے کر لیا کہ اگلی آیت ہر جگہ ضرور پڑھا گا اور چونکہ ریکارڈنگ ہو گئی ان چلو پڑھ گا اگلی آیت ہے کرتاتن خاص ہی ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ اور ذلیل بندر بن جاؤ ویسے بندر ہی بتھیرا ہوتا ہے اگر تمہیں ویکھیا ہوئی بتھیرا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو بندر بھی بنایا تو صرف بندر نہیں بنایا ذلیل بندر بنایا یہ مطلب ہے جس سے اللہ رحمت چھین لیتا ہے وہ صرف بندر نہیں ہوتا ذلیل بھی ہو جاتا یہ مطلب ہے قومت کی ذلت آ جاتی ہے جدو رحمت دور ہو جائے اور فضل دور ہو جائے اگلی آیت مجید ہے جی مطلب کوئی سمجھے بھی ایک کدھروں آئے تھے اور بنی اسرائیل واسے اتری سی بنی اسرائیل واسے اتری ہوتی تو انہیں تک رہی اللہ اس قرآن بنا کے سارے سامنے بھیجے ہے خالق کائنات اگلی آیت مجیدہ 66 نمبر کو پڑھ دینا اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ یہ جو ہم نے قصے ایسے ہم بیان کرتے ہیں نا یہ اگلوں کے لیے بھی ہیں اور پچھلوں کے لیے بھی یہ جڑے قصے نے یہ پچھلے لوگوں واسطے بھی نے اور اگلے لوگوں واسطے بھی نے تے ہے کہ خالق فرماتا ہے وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اور یہ نصیحت کا ہے متقیوں کے لیے جس دور تے بھی متقی ہوں گے قرآن انہاں واسطے نصیحت ہوگا آج اس نصیحت تے ویسے لیکن میں پہلے ایک کروں اللہ جڑی شاید نازل کرتا ہے نا دیکھو جی یہ نازل ہوئی ہے نا آج بارش نازل ہوئی اور پانی زمین تے بھی بڑا ہے لیکن آسمان تو جڑا پانی ہے نا یہ صاف جگہ تسی برتن رکھتے ہو تے آسمان تو جڑا پانی نازل ہوتا ہے تھلے ڈگتا ہے وہ بڑا برکت والا ہوتا ہے مریضاں واسطے شفا ہے جڑی شاید نازل ہوئے نا وہ شفا ہی ہوتی ہے جڑی شاید نازل ہوئے وہ امت واسطے لوگاں واسطے شفا ہوتی ہے میرے محترم سامعین
ویسے تو پتہ ہے کہ یہ اثرات جب رکھتا ہے نا، ہوں بارش آئی تو سردی کر دیتی ہے، تو عظمت صاحب کا گلا خراب ہو جی سر لانا چاہتے تھے لگ نہیں سکتے، وہ پھر آج ہی سردی شروع ہوئی ہے تو انہوں نے آج ہی پڑھنا پڑے گا۔ آج ذرا چلو ویسے ہے رحمت ہی، کوئی آواز نکلے یا نہ نکلے رحمت ہے نا۔ بہت شکریہ۔ میں ایک مثال پہلے کرنا میلاد پاک شروع کرنے تو پہلے ایک ذرا تسی چیتا کرو، بس زیادہ آیتاں نہ پڑھنی ہے، بس ذرا خیال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت نے آکھیا سی کہ سانو فوراً کھانا چاہیے، وہ فوراً آ گیا، فوراً آ گیا، یعنی منہ مسلہ آ گیا، فوراً آ گیا۔ وہ جدو آ گیا منہ مسلہ تو کھان تو بعد ان بہانا ہو لگتے سن نہ لڑنا، کھانا جلدی تو جلدی آ گیا، تے جتھے پانی کوئی نہیں سی پتھر تے عصا ماریا تے 12 چشمے جاری ہو گیا، پیتا ہو گیا، پھر بہانا ہو گیا، پھر کہنے لگے سن گرمی لگتی، اللہ نے بدل دا سایہ بنا دیتا، پھر کہنے لگے کہ اسمان دے کھانے تو تھک گئے ہیں، جنہیں زمین تو شہاں ہوتی ہیں سن ہو چاہیے۔ کوئی ایک لسٹ ہے جڑی میں کئی باری دوستوں سامنے پڑھی ہے، کہنے لگے کہ مما تنبت الارض من بقلها وکسائها وفومها وعدسها وبصلها، کہنے لگے جی سانو ساگ چاہیے، خربوزے چاہیے، مسئلہ کی دال چاہیے، نال کڑن دی روٹیاں چاہیے، وبصلها تے پیاز چاہیے گنڈے۔ انہوں نے خیال سی کہ کہڑے میرے ساگ کٹھن لگے گا، کہڑے فرشتے کٹھن لگن گے، ساگ تیار ہونے میں چیر لگتا ہے نا۔ اللہ فرمایا انہوں نے بہانا میں چلن نہیں دینا، انہوں نے آگ صفحہ بنا ہر شے موجود تھا، جی میں پھول پہننا جی ایک لمحے تو پہلا وہ ساگ بھی آ گیا، خربوزے بھی آ گئے، کھکڑیاں بھی یعنی وہ کڑک دی روٹیاں بھی آ گئی، مثلا دال بھی آ گئی، پیاز بھی آ گئے، ہر شے سامنے سی۔ ایک گل اللہ نے کتھے کی تھی نازل ہوتی وجہ تو میں آیت پڑھ رہے، خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کالا، اس نے کہا کیا ہوں تو اڈی خیر نہیں، اللہ فرماتا ہے ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ہم نے اس قوم پر ذلت کو نازل کر دیا، ہم نے اس قوم پر ذلت کو بھیج دیا، اور پھر فرمایا وَالْمَسْكَنَةُ، اور مسکینی فقیری بھیج دی، بندے غریب ہو گئے، بندے ذلیل ہو گئے، ذلیل بھی ہو گئے تو منگن والے فقیر بھی ہو گئے، تو وہ ذلتاں اساں اس قوم تے نازل کیتیاں، وجہ کی وجہ اس قرآن سے سنو جی، اللہ فرماتا ہے کالا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا اب تمہارے مقدر میں ذلت ہے، تم نے خیر کو چھوڑ کے ادنا کو پسند کر دیا، سبحان اللہ، تم نے خیر کو چھوڑ دیا ہے اور ادنا کو پسند کر لیا ہے۔ کتھے آسمان دا منہ تے سلوہ، کتھے ساگ تے خربوزے تے پھر نال گنڈے، گنڈا کھا دیا ہوئے بندہ بندے تے کوڑ نہیں پہ سکتا، منہ چ بدبو ہوتی ہے۔ اللہ فرمایا تساں خیر نو چھڈیا ہے، ادنا نو پسند کیتا ہے، ہن تواڈے واسطے ذلت ہے، اے دا مطلب ہے جڑا نازل ہوئے نو چھڈ کے، سبحان اللہ، ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ کہ بلا جڑا نازل ہوئے نو چھڈ کے کسی دوسرے کو دے مقابلے تے بن جائے، ذلیل بھی ہو جائے گا، فقیر بھی ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس میں ساڈا حق بنتا ہے کہ انہاں شیواں تے اللہ کا شکر ادا کیجیے جنہیں اللہ ساڈے تے نازل کیتی ہے، اور نازل کیتی ہیں جی دو شیواں، وہ میں قرآن حکیم جو دوے پڑھنا ہے۔ ایک آیت مجیدہ چلا فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے تمہاری جانب اس ذکر کو نازل بھی کیا ہے، ہم حفاظت بھی کریں گے۔ ایک تے ہے ذکر ہے جی اس ویلے جڑا میرے ہاتھ موجود ہے، اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ اے ذکر جڑا میرے ہاتھ ہے جی یہ نازل ہوئے کائنات کی معتبر تو معتبر کتاب، یہ مقابلہ نہیں کر سکتی، دوسریاں ساریاں ایتھے جمعیاں نے یہ نازل یار ایتھے پرسان جمعیاں نے نا جن ایتھوں والیاں نے وہ ساریاں دے مقابلے تے کچھ بھی نہیں۔ ایک قرآن شریف ہے، یہ تو علاوہ جنیاں بھی شریف نے نا انیاں شریف نہیں، حالانکہ بخاری شریف بھی ہے، ترمذی شریف بھی ہے، مشکات شریف بھی ہے، مسلم شریف بھی ہے، کائنات دیا جنیاں شریفہ جمع کریے نا قرآن دی میں قسم اے آ جائے ساریاں گردن چکا کے آکھیاں گیا جویں دا تو شریف ہے نا ایویں کائنات ہے، وجہ ہے بھی کہ نازل ہوئے، یہ دا مطلب ہے شریف جننے بھی کٹھے ہو جانے، جڑا نازل ہوئے وہ کمان یار سارے ایسے شریف آدمی بیٹھے ہیں اور یہ تو بڑے شریف بڑے شریف بڑے شریف، لیکن نزول دا لفظ قرآن تے لگے، یہ دا مطلب ہے میں قرآن جو ثابت کر دیتا ہے کہ اے وہ ذکر ہے جنہوں اللہ فرمایا میں نازل کیتا۔ ایک اور ذکر ہے جدے واسطے آج کٹھے ہوئے ہیں،
بھائی آج بھی تو کٹھے ہوئے نا میلاد پاک واسطے وہ واسطے بھی ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا جی میں ہوں آج پڑھی ہے قرآن دے ذکر والی اس سورہ مبارکہ حجر دیا ہے جی ہوں پڑھنے لگا جی اس سورہ مبارکہ طلاق دیا ہے اور کمال ہے کہ وہ جی پہلے پڑھی ہے قرآن واسطے یہ 14ویں پارے سے سوال آؤں لگا جی میں ہوں پڑھی ہے پہلے میں پڑھ رہا ہوں اے بے قد انزل اللہ علیکم ذکر اللہ فرماتا ہے ایک ذکر ہے جو میں نے تمہاری جانب نازل کیا ہے میں کہوں کہنا فرمایا رسولا وہ میرا رسول ہے ایک ذکر وہ ہے جو آیتوں کی شکل میں نازل ہوا ہے دوسرا یہ ذکر ہے جو رسول کی شکل میں نازل ہوا ہے کرتا کیا ہے اتنا فرق ہے جی یتلو علیکم آیات اللہ یہ وہ ذکر ہے جو تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے جو تلاوت بن کے آیا ہے تلاوت کے لیے آیا ہے وہ ذکر اور ہے جس کے منہ سے تلاوت ہوتی ہے وہ ذکر اور میرے باری جناب دووے ذکر میں جی تدوما واسطے لفظ نزول موجود ہے اس کو بھی ہم نے نازل کیا پریشان تو نہیں ہو اور رسول پاک دے متعلق ہے قد انزل اللہ علیکم ذکر ایک ذکر کو ہم نے نازل کیا رسولا وہ کون ہے پیغمبر ہے یتلو علیہم آیات اللہ جو تم پر اللہ کی قرآن کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے مبینات لی یخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور وہ جو تم اندھیروں سے نکل کے نور کی طرف آتے ہو نا وہ میرے رسول کی وجہ سے آتے ہو جہالت سے نکل کے علم میں آتے ہو تو میرے رسول کی وجہ سے آتے ہو یہ مطلب ہے جی ہوں ملاد شروع کر دینا اے بھی ذکر ہے میرا نبی بھی ذکر ہے یہ بھی اللہ بھیجے وہ بھی اللہ بھیجے یہ بھی اللہ نے بھیجے میرا رسول بھی اللہ نے بھیجے یہ مطلب ہے جی میں کائنات تے قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں صدقہ جامع جی مصطفیٰ جیسا بشر کوئی آج بشر میں جان بوجھ کے رکھے کیونکہ یہ بھی چاہتا بھی چلے گئے جیسے ساڑھے سامنے چلا کے اندر نا قل انما انا بشر مثلکم اللہ نے فرمایا حبیب ان سے کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں ہاں مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے اے بشر اور چاہتا بھی اجلا دے رہا خدا دی قسم حضور دا بشر پڑھنا ہی ملا دے بہت شکریہ میں ایک جملہ کہہ دوں مروزی سوال دا مروزی جواب ہوتا ہے مروزی سوال ہے ملاد کسے کہتے ہیں چھوٹا جا سوال ہے ملاد کسے کہتے ہیں نوجوان بچے دا چھوٹا جا جواب یاد کر جو پوچھے نا ملاد کسے کہتے ہیں میں مختصر جواب عرض کر رہے ہیں نور کو وجود کا مل جانا ملاد کہہ رہا نور نو وجود مل جائے تو ملاد ہوتا ہے میں پھر کہنا نور نو وجود ملے تے ملاد ہوتا ہے جدو نور نور پڑھے نا سانو یاد ہی نہیں کدو بڑھے اسی جڑا ملاد منانے ہیں اسی نورانی ملاد نہیں منانے اسی بشری ملاد منانے بھائی اسی نورانی ملاد منا ہی نہیں سکتے نورانی ملاد منائے تے جبریل منائے نورانی منائے تے میکائیل منائے اور نورا تے انہاں فرشتہ دا کام ہے جی نورانی مخلوق ہے انہاں دا حق ہے اور نور والا ملاد منا اچھا ساڈا حق ہے اسی بشر والا ملاد منانا ہے سرکار حالت بشریت تے تشریف لے آئے بھائی دنیا تے تشریف لے آئے نے تے بشر بن کے تشریف لے آئے یہ دا مطلب نور نو وجود ملے ویسے یہ تے بھی لفظ نزول ہے سرکار تے بھی لفظ نزول ہے اتھوں شروع کرنا تے سرکار تے مکانا یہ سارے سامنے یہ سرکار نہیں موجود اسی زیارت نہیں کر سکے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور کمال دے لوگ سر جنہ سرکار دی زیارت کی ساڑھے نصیب نہیں ہوئی وہ زیارت سانو حضور دی زیارت نصیب نہیں ہے ایلی زیارت نصیب ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ اگر قرآن تے پوری توجہ کریے قرآن تے پوری توجہ کریے تو ضرور پر ضرور انشاءاللہ سانو ملاد سمجھے چاہیے اے قرآن ہے اے قرآن ہے چلو اس قرآن دے متعلق ایک آیت پڑھنے ہیں چار چیزاں دے مجموعے دا نام قرآن چار چیزاں دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میں آیت ابتداج پڑھی اللہ فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم اے لوگو تمہارے پاس یہ
جو تمہارے ہاتھوں میں کتاب ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بن کے آئی. کیا بن کے آئی ہے؟ نصیحت. اللہ فرماتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ قرآن سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا بھی ہے. کیا بات ہے جناب. پھر اللہ فرماتا ہے وَہُدًى، اور ہدایت بھی ہے. وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے. مومنوں کے لیے پھر رحمت نہ رحمت للمؤمنین، یہ بھی ذکر ہے وہ بھی ذکر ہے. فرق یہ ہے کہ یہ رحمت للمؤمنین ہے، وہ رحمت للعالمین. بھائی کیا بات ہے. قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، نبی عالمین کے لیے رحمت ہے. یہ مطلب ہے قرآن کی کوئی حد بندی ہے، میرے رسول کی کوئی حد بندی نہیں. الحمدللہ رب العالمین اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جنہیں اللہ دی ربوبیت دی حد کوئی نہیں، سرکار دی قبلہ رحمت دی حد کوئی نہیں. ہاں یہ رحمت ہے مومنین واسطے. مومنہ نے پڑھنا تو نہ واسطے رحمت ہے، جنہیں وہ ہاتھ ہی نہیں لانا وہ دے واسطے رحمت کے میں ہوئے گا. بھائی کمال ہے کہ وہ دے واسطے رحمت ہے جنہیں وہ پڑھے. سرکار وہ دے واسطے بھی رحمت نے جنہیں پڑھے بھاوے نہ پڑھے. صدقہ جاواں مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. جنہیں قرآن پڑھے گا وہ دے واسطے رحمت. لو جناب مجمع مخصوص ہے، آج لطف زیادہ ہے. اللہ فرماتا ہے یہ نصیحت ہے، یہ قرآن نصیحت ہے. میں رہا کرتے جاؤں قرآن نصیحت ہے. نصیحت ہے، نصیحت کی نوان ماتم. چلو میں لکھنؤ جا گیا، میں کہنا مت کی نوان تینوں مت ہے بھائی مت لے جاؤ. مت لے مت نو اردو وچے نصیحت آتی، پنجابی چے نوان نے مت ماری گئی. مت ماری بھی جاتی کسر جا کہے دی نصیحت نہ بنے آؤ نے مت ماری گئی. اس مت نو اردو یہ مطلب ہے قرآن اردو چ پڑھیے تو یہ نصیحت ہے. اگر وارث شاہ کا ترجمہ کرتا تو انہیں لکھنا سی یہ مت ہے، یہ مت ہے. مت ویسے لیتا کوئی کوئی، سارے بندے مت لے کے راضی نہیں، نصیحت بھی سارے بندے سن کے راضی نہیں. یعنی نصیحت ہوتی ہے جو مت ہوتی ہے یہ بڑا کرتا ہے چھوٹا نہیں. یہ جدو کرتا ہے یار بڑا کرتا ہے. آج نکے بچے آتے نا ابا میں تین مت دے چڑی ہوں، بے وقوف نے اللہ دے بندے ابے مت نہیں دے دی، ابے کو مت خیر بڑا نصیحت کرتا ہے چھوٹا نصیحت ہے نہیں کرتا. بڑا نصیحت جدو کرتا ہے کدی چھوٹے نے چنگا نہیں لگا. بھائی کیا بات ہے. نصیحت بڑے نے کرنی ہوندی ہے، بڑا نصیحت کرتا ہے. مثال میں دے دینا، ہیڈ ماسٹر بڑا ہوتا نا دوجا ماسٹر ہاں وہ روز آنا ٹائم نہ لایا کرو. کدی کسی ماسٹر کو ہیڈ ماسٹر چنگا لگا تو میں فون کر وہ آدھے نے تو جنانی نہ لڑے سویرے سویرے آ جاتا ہے تو ناشتہ نشتہ کر کے ہونا 100 بندے گلا کرتے جی بڑے افسران مجھے سویرے سویرے بچارے ہوتے ہیں وہ جنہیں نماز پڑھ کے نہیں سوتے اٹھ کے ناشتہ کر کے آ جاتے ہیں. وہ بندے سمجھتے ہیں گھر دے قبول نہیں کرتے تو سویرے سویرے آ جن نے چھوٹے نو مت دیتی ہے انہوں چنگا ہاں نہیں لگا. جی یہ جڑے بچے چھوٹے بیٹھے ہو بچیا میں تمہیں کدی اگنور نہیں کیتا، ہمیشہ میں تمہیں ضرور ڈر کی. چھوٹے بچے تمہیں ابو آدھے نا موٹر سائیکل تیز نہ چلائی تھی پرت کے بہتے ہو ابے نو چلانی میں تکلیف تینوں پہ اللہ کے بندے ہو مت پہ دینا جی نصیحت پہ کرتا جی. اتر سردی بڑی ہے کپڑا لے کے جا. مینوں گرمیاں چ ایک بندے آ کے کپڑا لے جا چنگے ہوتے ہیں. میں ادو سیاح پنڈ شاہ بیٹھے رہے اتنے میں ٹیچر سا 6-7 میل سفر سے سائیکل سے جانا سا. گرمیاں جس میں نے آخیا چادر ٹھپ کے پیچھے رکھ لیا کر کہہ چنگی ہوتی. میں چاچا میں جوتا کرا بندہ کو گرمیاں چادر رکھی ہو لگا پتر میں تو ماتی دے انہیں مت دے چڑی تو میں کوئی نہ نہیں سچی گل کرنی چاہیے. الٹا میں گسا چڑھیا پر گرمیاں کہتا چادر نہ کڑیا. تفریح والے مٹھیاں کڑیاں لے پہ چھٹی والے فانڈا لے پہ اتوں میں نکلیا نا جدوں تو چندرا جو لتھا نا تو نہر کا وہ ایسی سفر پٹڑی وہ کڑیاں جدوں تے نال چندرا وجہ نا کنا تے ادوں مینوں نصیحت یاد آئی.
میں کہا اتنا چادر ہوندی نا بھائی چادر ہوندی نا چھپ کے مگر رکھی ہوندی تو منہ سے لپیٹ دیندا یہ مطلب نصیحت تے چاچا نے کیتی ہوئے تے نہ مننے تے بندہ کھجل ہو جاتا ہے تے جڑی نصیحت ہی اکبر نے کیتی ہو صدقہ جاواں مولا تانوں جزائے خیر یہ نہ مان کے بندہ کھجل نہیں ہوئے جس بچے نو کسے بڑے آگے نا موٹر سائیکل آرام نال چلائیں اس جا کے اٹھتے بہ کے نہیں چلائیں وہ ٹھیڈ رکھ کے چلائیں دوویں بازو چھڈ کے لے آ جانا اے اللہ دے بندے تینوں پتہ نہیں تینوں کی پتہ ہے تینوں اپنی قیمت دا اندازہ ہوئے ہائے ہائے کبھی یہ کہ موٹر سائیکل نہ چلانا جیوں تو چلانا ہے تو ڈگ گیا نقصان ہو گیا تیرا نقصان نہیں ہونا بہن نو پوچھ انہوں کی ہوئے ماں نو پوچھ انہوں کی ہوئے باپ نو پوچھ انہوں کی ہوئے اے بڑے جان دے تیری قیمت کی یہ دا مطلب ہے جننے خرمستیاں کرتے ہیں سڑکاں تھے انہوں نے اپنی قیمت دا اندازہ نہیں تا میرے پیر علی آکھیا سی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچان آج اپنے آپ دا پتہ نہیں تو اپنے رب نو کی پہچان خدا دی قسم تانوں جڑا اندر نا بیٹا شام تو بعد باہر نہ نکلی اور تہاڈا سجن انہوں وڈا ہے کوئی تانوں جڑا اندر نا چھوٹے بچے نوں کیوں نہ کہہ رہے والدین بھی بیٹھے تے بچے بھی بیٹھے میلاد وچ حضور دی آمد تے مرحبا کہہ کے جانا اور مت لے کے جانا مہربانی فرماؤ تو مقصد میلاد بھی دھیان لو بچوں تانوں اندر نا باپ شام تو بعد باہر نہ جا قرآن دی میں قسم دے تو اڈا ایک تو بڑا سجن کوئی نہیں جہاں تو انہوں باہروں فون کرتا نا آ بھی جا وہ ایڈا سجن نہیں ہوں آج ایڈا ڈگر والا سجن ہے رات دے عالم میں کئی قباحتہ ہوتی ہیں جو اندر شام تو بعد باہر نہ جائے وہ بھی تیرا سجن تے نصیحت کا کرتا ہی وہ دے اندر تیرا پیار ہے جہاں تینوں اندر آستہ موٹر سائیکل چلائیں وہ دے بھی اندر تیرا پیار ہے جہاں تینوں اندر پتر نہرے نہ نہیں اے بچیا وہ دے اندر تیرا پیار ہے میں مسئلہ حل کر لیا ہے بچے تک گھر پہنچا رہی تو سب تک پہنچا رہی سارے بڑے تر عبداللہ سمجھ رہا ہوں یہ تو مطلب نصیحت کرتا ہی ہو رہے جدے اندر کسی دا پیار ہو نصیحت کرتا ہی ہو رہے جدے اندر کسی دا پیار ہوئے اللہ دا سجدہ کوئی کرے تو پاوے نہ کرے اس نصیحت بھیج کے دس دیتا ہے کہ تو اڈا میرے اندر پیار ہے ہائے ہائے یار بندے کا پیار ہے کہ اللہ نصیحت کیتی ہے وہ جنہیں نصیحت کیتی ہے وہ چنگا کو نہیں لگا لیکن نصیحت کرنا کرتا رہنا یہ نصیحت ہے اساں کی کیتا ہے اساں قبر تے حافظ پائے سیاڑے چے انگیٹھیاں کھا کے خیمے لا کے ابا جی دی قبر تے قرآن پہ پڑھے جاتے بلب لگے لگتے بنگلے بندے اندر کوئی لائق مندہ نکلے ہیں ستواں دینے حافظان قرآن پڑھ دیں شاباش اس لائق تے جن ساری نصیحت مردے نو سنا چھڑی ابا جی رخصت ہو گئے انہاں کو سوال جواب ہوندے نے اللہ دے بندے جتھے قرآن پڑھے گا برکت ضرور ہوئے گی یہ ویچی کے لیے اہمیت ہے نا قبلہ یہ رحمت ہے یہ برکت ہے جیب چ رکھو برکت ہے گھٹی چ رکھو برکت ہے کار چ رکھو گے برکت ہے مقصد نہیں برکت اور ہے مقصد اور ہے مقصد ہے نصیحت کونتے پڑھ برکت ہے تسویں تے پڑھ برکت ہے چاڑیے تے ختم وچ پڑھ برکت ہے حافظ قبر تے باندھے ایک دنوں میں دس دیا اے نصیحت ہی تے نصیحت جیوں دیا نو کری دیئے مردے نو نہیں اور یار برکت ضرور ہوئی جے انسان سواب کرنے نا تے جنہیں دنیا تو ٹر گئے نا کسے تے دوست انہیں دوستاں کو اے نصیحت کر او یار ایتھے رہ کے ایک نصیحت تے عمل شروع کر دینا یار نوے سالے سواب ہو جائے گا والدین کوئی سالے سواب کرنا اے نصیحت تے عمل کرو تو ہمیں کہا تھا سا نصیحت پڑھانی سوکھی بہت اچھا یارہ نصیحت چلو ایجی کرو ابا آکھے اتر باہر نہیں جانا تے او آکھے ابا جی میں باہر نہیں جانا 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 تے اڑ پڑ جائے تے گھر آوے ہی نہ تے ابے نو آکھے جو تساں فرمایا سی نا میں 1000 باری پڑھے میں کی بیان جو تساں ابا جی فرمایا سی نا باہر
نہیں جانا باہر نہیں جانا میں 1000 کی تسبیح کٹی جے باہر نہیں جانا تیریا کتنے نے باہر ہوں دسو ابا راضی ہو بولو بولو اس جگہ پترا 1000 باری چھڑ کے 2000 بھی پڑھے میرے آنکھیں تو نہیں نہ لگا یاد رکھی میری تلاوت چیا جی میں آنکھیں نہ لگے برابر تلاوت اور ہے نصیحت کا ماننا کیا بات ہے مولا بھائی تمہیں جزائے خیر یہ نصیحت ہے یہ نصیحت ہے کو مننے نصیحت نہ ہوندی تے بندے حضور دے دشمن کیوں ہوندے نصیحت جڑا کردا بندوں دے غیر پہ جانے چلو جڑے بیٹھے ہو بڑے بندے بچے نوں چھڈو میں تے تسی رل کے گھر نصیحت کریے کہ سارے جی نماز پڑھیا کرو واہ بھائی واہ جی کی گل یار نصیحت اچھی ہے سونے کا ذکر ہوگا تو مثال بھی سونی کرنی چاہیے آدھے سونا آ گیا تو سونے کا ذکر تو مثال بھی سونی کیڑی سونی مثال ہے گھر اپنے نصیحت کریے اپنے بچوں کہ سویرے اٹھ کے نہ سرگی تے نماز پڑھیا کرو جڑے میں اتنے نہیں ہوں گھر میں باہر ہونا دفتر یا کام تے ہونا تو سویرے سویرے تو میں گھر ہونا میں کوئی فجر والے ستا نہ ویکھا بڑا جو ہے نصیحت پہ کرتا تے نصیحت تاں کرے جے بڑا آپ اٹھیا ہو یہ آدھر بے عمل نصیحت بھی نہیں کر سکتے سب کے جامعہ بھائی مولا تو ہم جزا دے بے عمل نصیحت نہیں کر سکتا نصیحت کاری ہو سکتا ہے جب پہلا ہوتے تھے آپ عامل ہو ہم پتہ لگئی اے آل محمد سب تو پہلا کیوں اٹھتے ہیں ہائے ہائے جنہیں نصیحت کرنی ہو گئے وہ کام ہی اپنے تو شروع کرنا جیڑا ابا نصیحت کرے منڈے نو سگرٹ نہ پیا کرتا 6ویں ڈبی پھوکدا ہوئے آپ وہ منڈا منہ تے نہ آکھے تے پڑا جا کے اندر بندہ اپنے نو پوچھے تے ایڈے پیڑے نے تے آپ ہی چھڑ نصیحت دا اثر تاں نہیں ہوندا وہ وچ عیب ہوندا ہے جڑے عیب تو کوئی روکدا ہوئے وہ عیب وچ ہوئے وہ عیب وچ ہوئے تے نصیحت دا اثر نہیں ہوندہ لے بھئی آج نصیحت اے بھی بے عیب ہے تے جدے منہ چو نکلی ہے وہ بھی بے صدقے جانا مولا تو جزائے خیر ہوتا تھا یقین کرو جی گھر چلو کہ نصیحت کرو جو انج کر لو میں مثال دینا گھبرانا نہیں اجلا بڑے بندے بیٹھے ہو میرے نال دے بٹے تیاں پتراں والے پوترے دوترے والے شادی تو ایک دن پہلا کھلو کے نصیحت کرا جائے کہ لو جناب بچیوں کٹھیاں ہو جاؤ ساریاں آ جائیں پتیجیاں پلیڑیاں تیاں انہوں نے آکھو 3 دن شادی ہے ایک دن مہندی پھر بارات پھر ولیمہ میں کسے بچی دے سر تو دوپٹہ اترا نہ ویکھاں بس واہ جی واہ تسی ٹکا کے ہاں بھی نہیں پکڑ تے کہا ہی جانا نا میرا کہا ہی جانا ایک دن پہلا میرے بیبیاں خلاف ہو جانگیاں پھر بنتا ہے پوچھو یا میریاں بیٹیاں دا پتہ کرنگیاں یہ دا پتہ کرو ایدیاں کر دیاں یارا میں جو تقریر پہ کرنا مثال پہ دیتا سب تو پہلا میریاں تیاں بہنا ساڑھے کرو پتہ کرنگیاں پھر یہ 2 بیٹیاں نے وہ پردہ کر دیاں نے جے کر دیاں ہوں گیاں تو چلو پھر ہو گا لیں جے انہاں موسائیں جو بیک لیا تو مولوی نو دور کے تے پوچھاں گے ایتھے تے بڑیاں نصیحتاں کرنا بہت شکریہ بھائی مولا تو انہیں جزا تسی نصیحت کر کے دیکھو جنہیں میٹرک کی بچے پڑھ رہے ہیں بچیاں تے بچے منڈیاں نو آکھو کہ جس میٹرک تو بعد فون لے کے دیاں گے میٹرک تک فون لے کے نہیں دینا جس منڈے فون کرنا ہوئے پہلے فون تو کرنا ہوئے جسے کرنا جس بچی کرنا ہوئے ماں دے فون تو کرنا آج ایک ککھ نہیں ہویا نہ کسے نصیحت کیتی ہے نہ کوئی ریاکشن آیا ایتھے ہی ویکھ لو کی یاد ہے پردے دی نصیحت کر کے ویکھ لو جس بچے نو آکھو کہ بچی نو پردہ کر تے بچے نو آکھو میرے فون تو فون کر لے کر انہاں ساری اولاد نے اماں نو ملنا ہے اللہ دی بھی انہاں کہنا اماں اے ابے نو کیوں جے اماں ہوئے کہ چنگے کر دی تربیت یافتہ تو وہ آکھے گل سنو بچے ہو مرضی تسا اپنی کرنی ہے آندہ دے ٹھیک ہے نا بھائی یہ بھی تو بہادری ہے نا اس خاتون دی میں اس خاتون نو سلام کرنا جنہی کم از کم اینا کہہ دے بچے ہو مرضی اپنی کرنی ہے آندہ تو اڈا ابا ٹھیک ہے جیڑا آج کل صورت حال ہے انہیں کیا کرنا وہ سکتا تو ہنوے دا آج پتہ لگا میں 3 سالہ دی 2 دخل پائی ایک دن میں چھے کٹے
सर्दी कटी है सदके जावा नारा भी उस बंदे मारे या कुत्ता कान दे नाल आगे इधर बैठे ने कोई सर्दी महसूस कर रहा लेकिन फिर सारी औलाद ने आखना भी अब्बे नूं की हो गया हो सकना 30 साल होए ने मैनू इत्थे इहदे नाल मैं भी गुजारा करनी है मैं मां प्यो दी लाज नूं अंदर सानू आंदा कदी ना रखो कदी अदा पर्दा करो कदी पूरी करो फिर वो जी गल करदी ना खीर हो मैनू माफ करना अंदर बड़े बंदा औलाद के सामने ऐसिया ऐसिया मेहरबान जमियां ने जिन्हें सारी औलाद के सामने गल रखनी है इधर आए ना इस सूफी को मैं जानती नहीं जो कुछ है बंदे मैं तेन जाननी है जिदा तू सूफी है हम बालों के मगर चढ़ के सारी जिंदगी मेरे मगर चढ़े हुए इन्हें तेन मगरों लै जा मैं तो जिंदगी कट छड़ी मेरी तो लोग गई तो मैं तो मां प्यो की दाजू तो बालों के वैर पै गया मेरा ख्याल हूँ मैं मकसद कामयाब हो गया समझाने ये नसीहत की होवे ते अपने वैर पै जाते हैं ये नसीहत ही अबू जहल करे सदके जावा हुण पता लगा पैगंबर इस्लाम दे बंदे वैर क्यों पै ने खुदा दी कसम मेरा दावा है नौजवानों जदों तक ये नसीहत नाज़िल नहीं हुई हजूर दा दुश्मन ही कोई नहीं सी सरकार नूं सादिक मनण वाले ते अमीन मनण वाले ए नसीहत की वजह तो दुश्मन होए ने मैं कहना नसीहत की वजह तो दुश्मन हो गए ये नसीहत है इनू जिउंदे नू करो चार चीज़ां ने मजमूए दा ना कुरान है ये नसीहत है ये शफा है ये हिदायत है ऐ सदके जावा ये रहमत है ਇਹਦਾ मतलब है जेड़े घर रात दी रानी जिस घर हो गई खुशबू होनी चाहिए ਤੁਹਾਡੀ क्या बात रात दी रानी खिली होवे ते गली बाजार च लंघदियां सड़क तो लंघदियां बंदे एवें रुकन ते दिल कर एक मिनट इत्थे रुक जाइए तबीयत बहाल हो जाती है खालिक ने अच्छा ਉਹਦਾ असर भी खालिक ने रात च रखे दिन च रखे जिवें रात होंदी है ਉਹਦੇ फुल खिलदे ने ਉਹਦੇ चों खालिक खुशबू कढदा ਉਹਦੇ नाल दी खुशबू जी मैं इहदी जबरदस्त कमाल दी खुशबू कदी महसूस ही नहीं की गुलाब खिड़ते जरूर ने सड़क ते जांदे खुशबू नहीं आती बड़े बड़े आला गुलाब ने सड़क ते जांदे रात दी रानी मिली स्वाद आ बंदा रख लो के जाता ਇਹਦਾ मतलब है जिथे खुशबू होवे आनी चाहिए क्या बात है बड़ी सुनी आनी चाहिए ते जे रात दी रानी खिड़ी होवे ते सारा जहान लम्बे साह लेंदा होवे ते घर वाला आंदा होवे सान तो नहीं आउंदी सानू तो नहीं आउंदी हाय मरे ओदे जो आउंदी है तेरा नक खराब है हाय तेरी कुव्वत शामा खराब है इलाज करा ਇਹਦਾ मतलब है खुशबू जिन्नू नहीं आउंदी कसूर खुशबू दा नहीं खुशबू है ओदी कुव्वत शामा कमजोर है जिथे कुरान है ओथे चार खुशबुआं मौजूद ने अल्लाह फरमाता है ये नसीहत है ये शफा है ये रहमत है ये हिदायत है ਇਹਦਾ मतलब है मर्जी किसे अपनी करनी है जिस घर कुरान होवे ना कुरान ते मेरा हाथ है ਇਹਦੀ मौजूदगी च ओते नसीहत भी होनी चाहिए है शफा भी होनी चाहिए है हिदायत भी होनी चाहिए है रहमत भी होनी चाहिए जे चौमा शामा जो किसी की खुशबू नहीं आती ते ना आखिए दे कोई नहीं क्या बात है क्या बात है भाई हाँ फरमाओ ए ना आखिए दे कोई नहीं ਇਹਦਾ मतलब है जनाब की तबीयत ठीक नहीं रूहानी इलाज करा ये रहमत भी मौजूद है ये शफा भी मौजूद है मैं तरले कर दिया बीबियां देखे बाबा जी कोई तवीज कर दो घर चो बरकत ही उठ गई है रहमत ही उठ गई है जिस नूं कुरान दा असर नहीं पे होता बाबे दा तवीज की असर करे और जिस घर एडा बड़ा तवीज असर नहीं पे मैं दसना
استعمال کا طریقہ نہ ہوتا ہوئے شے بیکار نہیں ہوتی اس بندے واسطے بیکار ہوتی واہ واہ بہت اچھا میں کبھی وقفہ نہیں پہن دیتا کہ بندے ادھر ادھر دھیان کر جائیں میں پہننا جی شاید استعمال کا پتہ واٹس ایپ موجود ہو گئے تو واٹس ایپ پہ آ سکتی ہے کال بھی آ سکتی ہے واٹس ایپ پہ تصویر بھی آ سکتی ہے میسج بھی آ سکتی ہے ہوں جنہوں چلان کی اجازت نہیں وہ ہوئے بھی اجازت نہیں بہت شکریہ یہ مطلب ہے چیتا دی موٹر سائیکل ہو گئے مسئلہ جہے بندے کو موٹر سائیکل کی اجازت نہ ہو جی موٹر سائیکل ہوگی وہ جان کے اندر کھڑیاں تو لے انہوں پتا ہوتا ہے جا کے جاچ ہے واقعہ بھی نہیں دیا بھائی تینوں کو جاچ ہی نہیں ہوتی تو حاضر سی یہ مطلب ہے موٹر سائیکل بیکار نہیں انہوں جاچ نہیں موبائل بیکار نہیں انہوں جاچ نہیں جی تیرے گھر قرآن ہے تو رحمت نہیں نہ پہ ہوتی یہ چاہے تینوں جاچ ہائے ہائے جی سینے کے اندر شفا نہیں نہ پہ ہوتی انہیں کی شفا ہے تینوں جاج تو کہ میں جاج نہ چھڑا جاج نہ چھڑا جاج میں تو نہ چھڑا جیڑا بندہ امیر آدمی اور غریب آگے آکے میں دوائی لانی ہے تو میں نے دوائی لے دے میرے کو پیسے کوئی امیر آدمی نے میڈیکل سٹور تے کھڑ کے اندر واڑ کے تے آکے لو جی آ سٹور ہے سٹور ہے نہ تو ہے اندر بڑھ جا ایتھے کیپسول بھی نے گوڑیاں بھی نے ٹیکے بھی نے سیرپ بھی نے جو مرضی کھا جا جو مرضی پی جا صحیح ہو کے نکلنے پیسہ ہی کرے لگتا میرا خیال شام نو منجی جائے تو مار کے نکلے گا کیوں اگر وہ بندہ فوت ہو جائے سیرپ پی کے کوئی ود کٹ یا ٹیکہ لا کے کوئی گوڑی ایسی کھا جائے پتہ ہی نہیں تو وہ مفت سمجھ کے کھا جائے ویسے دوائیاں صحت واسطے بنتی ہیں واہ بھائی واہ پرسن دوائیاں آئیں ہیں صحت واسطے ہے نہیں صحت واسطے وہ مر گیا کھا کے شام کو بندہ آکے چودھری صاحب تے بڑی مہربانی کی تھی اور بیر کو بھرکی کھا گئی چودھری صاحب مہربانی کی تھی سیانا بندہ کہا اے چودھری صاحب مارے یا چودھری صاحب نو پتا تھی انہوں کک پتا نہیں جنہیں بچی نو میں پہ مارنا اے چودھراؤ نے کچھ انگی نہیں کی تھی انہیں کو ویر لیا ہے وہ بیوقوف سی اسے اندر بڑھ کے کھان لگ گیا ہے حق بنتا سی چودھری صاحب دا اگر ترس کر دے غریب تھے تو انہوں کسے ڈاکٹر کو کھڑ دے انہوں آدھے کو چیک کرو چیک کر کے آدھے دوائی لکھ دے ہو جدوں کو لکھ کے دین والا ہوئے تو لگوا لینا اپنی مرضی نہیں کرنا چاہیے بہت سوئی اپنی مرضی نہیں کرنا چاہیے میڈیکل سٹور جو بڑھ جائیے تو مر کے نکلی بولو یار ٹھیک ہے سارے مارن واسطے آئے گوڑیاں کیپسول شفا واسطے آئے ہائے ہن سوال آنے لگا شفا بھی موت بنتی ہے اگر اصل کو چھوڑ دیا ہے ہائے ہائے دوائیاں آئیں شفا واسطے وہ موت بن گئی یعنی ڈاکٹر نو چھڑ کے یاد رکھو جا ڈاکٹر نو چھڑ کے دوائیاں کھا جائے گا اور جسمانی موت مر جائے گا جڑا محمد نو چھڑ کے قرآن جو مر جائے گا روحانی موت مر جائے گا ڈاکٹر کے علاوہ دوائیاں کافی ہیں نہ رسول کے علاوہ قرآن کافی ہے ڈاکٹر نو چھڑ کے دوائیاں کافی نہیں سرکار نو چھڑ کے قرآن کافی ہاں ضروری ہے یار ڈاکٹر نو پتہ ہے اے شیشی اچ کی ایس کیپسول اچ کی ایس ٹیکے اچ کی قرآن تے میرا ہاتھ تے یا رسول دی آلی جنہاں نو پورا پتہ ہے الف لام میم بچ گئی ہے تاہا اچ کی ہے یاسین اچ کی ہے کافیہ ہے سواد اچ کی تاہا نبی اپنے جان کو پہلا دو شہوہ چھڑ کے گئے دنیا دوائیاں نہیں چھڑ گئے بھی چھڑ کے گئے اے جے دوائیاں تو سرکار جے موان ہے میں اس بندے
دوائیاں دے 20 ٹرک آ جان مفت دوائیاں آ گئی ہیں وزیر آباد مفت آ گئی ہیں تو مفت آ گئی ہیں ڈاکٹر او کوئی نہیں آیا چاہ کا چڑھے غور ہی نہیں فرمایا وہ بندے آ کے نڑیاں دوائیاں کا چھڑیاں نے چاہ کا کریے وہ چاہ کرو دوائیاں ہوئے وہ کر کے کالا چاہ کریے خوشی ادھر کریں گے خوشی ادھر کریں گے جدھر ڈاکٹر آئے گا جنہاں دوائیاں دے ٹرک نو ویکھ کے خوشی کرے وہ بیوقوف ہے ہاں جنہاں ڈاکٹر دے آن دے خوشی کرے وہ دربان دے وہ جانتا ہے کہ یہ نہ آتا تو دعائیاں نکارا تھی رسول نہ آتے قرآن کسی کے کام نہ آتی اصل ملاد نے مجھے سرکار دی صدقے جاؤں نوزی کدھر دے خوشی کرنی اے قرآن دی میں آیت اور سامنے پڑھی ہے یہ شفا بھی ہے یہ نصیحت بھی ہے ہدایت بھی ہے یہ رحمت بھی ہے اگلی آیت پڑھ رہے ہیں ایک دوں اگلی یہ 57 نمبر ہے 58 پڑھ دینا اللہ فرماتا ہے کل میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دے بفضل اللہ وبرحمتہ یہ جو قرآن نصیحت بن کے آیا ہے یہ شفا بن کے آیا ہے یہ رحمت بن کے آیا ہے یہ ہدایت بن کے آیا ہے کل ان سے کہہ دے کیا بفضل اللہ یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے وبرحمتہ اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے اور خالق فرماتا ہے جب اللہ کا فضل بھی آ جائے رحمت بھی آ جائے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا بڑے لکھے بندے نظر آ رہے ہیں فرحت کیوں نکلے فرحت خوشی نوان بھئی فرحت خوشی نوان فرحت خوشی نوان اللہ فرماتا فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ جو کچھ تم جمع کرتے ہو نا اس سے بہتر ہے کہ خوش ہو جاؤ جب اللہ کا فضل آ جائے خوش ہو جاؤ جب اللہ کی رحمت آ جائے فَلْيَفْرَحُوا نہ ہوئے تھے مجرم اللہ فرماتا خوش ہو جاؤ کس پر اللہ کی رحمت پر اور اللہ کے فضل پر اللہ کا فضل آوے تھے اللہ فرماتا خوش ہو جاؤ ان بندے ہوئے کتھے سو رہے نے جڑے آتے نے ملاد دی خوشی کتھے لکھی وہ یارا قرآن کی لکھی ہے جب فضل آئے تو خوش ہو جاؤ جب رحمت آئے تو خوش ہو جاؤ میں نو نہیں پتا ملاد دی خوشی دا اندازہ کی ہے اس لیے کہ جب فضل پہ آنے پر فضل کے آنے پر قرآن خوش ہونے کا حکم دیتا ہے فضل کبیر کے آنے پر کیا ہو نہیں حضرات رحمت کا آنا اور ہے رحمت للعالمین کا آنا اور ہے جب رحمت پہ میں سوال کر رہا ہوں جب رحمت پہ خوش ہوا جاتا ہے تو میرے آنگو قرآن تے ہاتھ رکھ کے نا رحمت للعالمین دے ہوتے کنا خوش ہونا ہے اندازہ ہی نہیں ہو سکتا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا یہ بھی آیا تے وہ بھی آئے ایک مفسر نے لکھا حضور سن کے قرآن نہیں لیتے تھے جبریل سے کیونکہ نازل بہی روح الامین والا قلبی کا قرآن نے قرآن کہہ رہا اللہ نے حضور کے قلب پہ نازل کیا دل تے نازل ہویا کرنا تے نہیں آڑا بندے آتے ہیں یار میرا دل چ گل آئی اور دل چاہتی اور ہوں جڑا کوئی سنا کے جانا نا میرا گانے چاہتی اللہ فرماتا نازل بہی روح الامین والا قلبی کا ہم نے آپ کے قلب پہ قرآن کو نازل کیا یہ مطلب قلب رسول تے قرآن نازل ہوئے چمیتا چونکہ مجمع بیٹھا ہے بہت زیادہ عوام الناس ہو گئے تھے گنا ایویں اتوں گزر جاتے ہیں ایتھے دا ملک ہے نجفی صاحب نے کمال دی تفسیر کی تھی وہ فرماتے ہیں یہاں قلب سے مراد نفس رسول کی مرکزی قوت نفس رسول کی مرکزی قوت پہ قرآن اترا اس کا تعلق ہے ارادہ رسول سے ادراک رسول سے شعور رسول شعور رسول جمع ارادہ رسول جمع ادراک رسول
اس قوت تے اس طاقت تے قرآن تے ساڈا ادراک اس قابل نہیں، اس واسطے کہ سانو اللہ فرماتا ہے وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا ہو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ صدقے جانا جس رات میں قرآن اترا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا ہو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ جس ادراک جو رات نہیں آؤندی وہ ذات کیسے آ جائے؟ اور جس رات جو قرآن اترے اس ادراک جو رات نہیں آ رہی وہ ذات کیسے آ جائے؟ یہ نہ ساڈا ارادہ اس قابل ہے کہ ساڈے تے قرآن ہوندا، نہ ساڈا ادراک اس قابل ہے کہ ساڈے تے قرآن ہوندا. ساڈے شعور وچ شہید دی زندگی نہیں آوندی. اللہ فرماتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اینو دفن کر لو، دعا شعا مانگ لو، جنازہ پڑھ لو تے گھر جاؤ، مردہ نہ کہنا. یہ بڑی سخت پابندی ہے تے پابندی اخیر ہے کہ دفن کرو تے مردہ نہ آکھو، مٹی پاؤ تے مردہ نہ آکھو. میں کہنا کدی جیوندے تے بھی مٹی پائی دی ہے. وہ دی بیوی کچھ شادی کر سکتی ہے، شہید دی بیوی. میں کہنا کدی شہید دی بیوی بھی کہ زندہ ہے تو زندہ دی بیوی تے دوسری شادی کر ہی نہیں سکتی، بندہ جیوندا ہوئے. شہید زندہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ وزیر آباد زندہ ہوتا ہے تو زندہ دی بیوی دوسرا شادی کر سکتی نہیں. شہید زندہ ہوتا ہے تو دوسری شادی بیوی کیوں کرتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ولیکن لا تشعرون، اپنا کام کرو تمہارے شعور میں آ ہی نہیں سکتا. صدقے جاواں یہ مطلب ہے ساڈا شعور ایڈا کمزور ہے کہ شہید دی زندگی میں نہیں بھی ہوتی، ورنہ زندہ دا بچہ یتیم نہیں ہوتا. زندہ دا بچہ یتیم نہیں ہوتا، زندہ دی بیوی بیوہ نہیں ہوتی، زندہ دا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، زندہ دی قبر نہیں بنانی چاہیے دی، حرام ہے. جیوندے دفن کرتے سڑو عرب دے بندے چاہے جنہوں آگے حضور نے منع کیتا ہے کہ دھیاں زندہ دفن کرنا حرام ہے، غلط ہے. کی کرتے ہو؟ ظلم ہے. شہید زندہ ہوتا ہے، دفن بھی کر لو، ختم بھی دعا لو، کول تسویں بھی کر لو، بیوی تجھی شادی کر لو، یتیم سمجھ کے پیسے دے دے ہو، خدا ترکہ بھی تقسیم کر لو. میں کہہ اللہ کی پہ کرنے ہو پر میں جنہیں جوگے ہو انہاں کام کرو ولا کلا تو شعور تھوڑے شعور جدی زندگی نہیں آ سکتی. قرآن سامنے ہوئے تو سوال بڑا پڑھنا. شہید اسے کہتے ہیں جو نبی کے کہنے پہ مر جائے. ہائے ہائے نبی نے آنکھیں لگ کے قتل ہو جائے تے پھر وہ شہید ہے. تے شہید زندہ ہے. نبی کو سوچ کے تے سمجھن دی کوشش نہ کری، صرف من جا زہرہ دے بابے کو، صرف اطاعت کر رسول دی، سمجھن دی کوشش نہ کری. جنہیں آنکھیں لگ کے قتل ہویا تیرے شعور جو نہیں ہوگا وہ تیری اگر کیسے آ جائے. ساڑھے شعور بھی کمزور، ساڑھے ارادے بھی کمزور، ساڑھے ادراک بھی کمزور. قرآن نبی دے ارادے ادراک کے شعور دے نظر. میں کہتا کتا کو مضبوط ہے نبی دا ارادہ شعور دے ادراک. فرمایا لو انزلنا حاضر القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو وہ حیبت خدا بندی سے پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ. یہ مطلب ہے جنہوں پہاڑ برداشت نہیں کر سکے اور میرے نبی دے دل تے اترے. انہوں پتہ لگا جی یہ پہاڑ تو زیادہ مضبوط ہے میرے نبی دا ارادہ. ہائے ہائے پہاڑ تو زیادہ مضبوط ہے میرے نبی دا شعور، پہاڑ تو زیادہ مضبوط ہے میرے نبی دا ادراک. حد کر شریع اس مفسر نے جیسے لکھے ہے کہ حضور حواس ظاہری سے قرآن کو نہیں لیتے تھے بلکہ ادراک وحی اس طرح کرتے تھے جس طرح اپنے وجود کا ادراک کرتے ہو. کب سمجھ نہیں آئی میں نے اگر نہ دھن کی کہ حضور وحی کو کانوں سے نہیں لیتے تھے، اپنے پورے وجود سے لیتے تھے، پورے وجود سے. علامہ اقبال دے بچے پوترے دوترے سے ہوں اس میں بڑی نقیدی ہوئی میں نے کہا کہ سمجھ نہیں سی ہونی. میں نے نہیں پتا سی بھی لوح تے
कलम लिखती है, उतो जबरील पढ़ के आता है, वो नबी नूं याद करांदा है। इंजी मौलवी ने दस्सिया सी, नबी याद करके वो दिल च लियाउंदे ने, दिल चों ज़ुबान च कढ़ के सहाबा नूं सुणांदे ने, वो लिख लैंदे ते कुरान बनदा है। लो कलम जबरील इत्थे इत्थे इत्थे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं लो भी तू कलम भी तू, हाय हाय तेरा वजूद अल किताब, लो भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। अल किताब हजरात, दो चीजें आसमान से अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई, एक ये जिक्र है, एक वो जिक्र है। ये किताब है, वो अल किताब है। सुन के जाना, तेरा वजूद अल किताब, किताब और है, अल किताब और है। मिलाद होने लगा जी ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿਲਾਦ ਪੜ੍ਹਨ ਚ 4 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ, 56 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦੋਸਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। शाम दी भी होते हो जाए, इशा तो बाद अगली नूं पढ़दे ने, ऐलान नहीं हो। इन्हां दोवां नूं इश्क रसूल हुंदा ना, इन्हां नूं पहिली दी समझ आ जाए। हाय हाय मौला ताला जज़ाए खैर। लो भी तू करम भी तू तेरा वजूद अल किताब। बहुत शुक्रिया किबला, ये किताब है मेरा नबी, अल किताब है। एडी सोहनी गल कर रहे इत्थे कुरान रख के बाबा जी, किताब की वजह से अल किताब नहीं, अल किताब की वजह से किताब है, क्योंकि इसके बोलने से वो नहीं बने, आपके बोलने से कुरान बना। तो जी एक बार ज़ियारत करो ते इबादत करो, इन्हू वेखना इबादत है। अनपढ़ बंदा नहीं पढ़ सकता तो वुजू करके लकीरां दे हथ फेरदा है। क्या बात, अल्लाह फरमांदा कोई गल नहीं पढ़ा तो मर्जी ना नहीं पढ़या, मैं तो तिलावत दा सवाब लफाना ना, ऐ तेरी करीमी तो सदके। ये सारे वेख लिया इबादत जी, इन्हू वेखना, इन्हू वेखना ही। हुण सोचो कि जिदे मुंह चो निकले लफ्ज़ां नू वेखना इबादत है, और जिस सरकार दे मुंह चो निकले लफ्ज़ां नू वेखना इबादत है, जिन्हें वो जुबान चूसी होगी ओदा मुंह वेखना इबादत है। बहुत शुक्रिया भाई, मौला ताला जज़ा, बहुत शुक्रिया मौला जज़ा दे। अच्छा जी चलो इस तरह करो, अमूमी गल करने। अगर कुरान लोहे महफूज तो उतरे, लोहे महफूज तो जबरील, जबरील तो कल्बे रसूल तो ज़ुबाने रसूल, ते ज़ुबाने रसूल तो आज। कमाल है कि जिथों जबरील पढ़िया फिर वो भी पा के वो जगह पा के जबरील लेके आया, जबरील भी पा के सरेजे च जरासीम होवे दवाई ठीक भी होवे ना, और दवाई पेटेंट होवे, सिरिंज गंदी होवे, सिरिंज गंदी होवे तो जरासीम अगे जाए या नहीं। हाय वसीला पाक होना चाहिए, और जिहदे जरिए कोई शय होंदी है पाक होना चाहिए। मैनूं अफसोस है कि सारे भांडे घर च ही होंदे ने, लेकिन दुध वाला भांडा वखरा होंदा है। और दुध ही आवे तो बीबी आखे ना बच्चे नूं अंदरों दुध वाला भांडा लिया, कदी उस लोटा लियांदा ऐसे लोटे दुध पैंदा नहीं रह जांदा, निकल नहीं आउंदा। क्या लेकिन बंदे कदी नहीं पांदे क्योंकि दुध वास्ते बनिया नहीं, दुध वास्ते बनिया नहीं। जिवें हर बर्तन दुध वास्ते बनिया नहीं ना होंदा, हर झोली मुहम्मद वास्ते बनी नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओए मेरे अजीजों, मखसूस बर्तन होंदा कि उस मखसूस बर्तन रखिया होंदा उल्टा, धोता आगे ना उच्चे था उल्टा। बच्चे नूं आखो बच्चिया दो वाला बर्तन लिया, वो होर कोई बर्तन नहीं लियाउंदा जिहदे च कपड़े धोदे ने, वो भी नहीं लियाउंदा। हांडी क्यों नहीं लियाउंदा, हांडी दुध वाला भांडा वखरा रखिया होंदा बीबियां, धो के ते उल्टा रखिया होंदा ताकि उत्तों लगदा कोई जानवर भी विच ना करे ते विच ना डिगे, और विचों पाक होंदा जी। सारे घर दे बर्तनों तो कौन दा पाक होंदा,
تے بیبیاں بیچاریاں دودھ نو کیاں دیا نور ہے اللہ کا اللہ کو نور نہیں نعمت ہے نور جو چھٹی نہیں نکلتی اللہ دیو بندیو نور آگیا لیکن ایک گل دا سوال ہے جے انہاں نور آکھیا نا تے وہ برتن بڑا پاک رکھیا نے ہائے ہائے جدے وچ نور جنوں بی بی نور آکھے وہ پانڈے اس وچ رکھ دیے جڑا اندروں باہروں پاک ہوئے جنوں اللہ آپ نور آکھے انہیں صحابی نے جایا گودے ابو طالب پاک ہے کہ نہ پاک ہمارے یار کمال ہے بولو تو مجھے تو ایک حیرت آتا ہے ایک در بہت سوریا کے بلا قرآن جڑی جڑی رائیں ہے راما پاک جڑے ذریعے نال ہے ذریعے پاک جڑے وسیلے نال ہے مثلا جبریل میں پاک وسیلہ قلب رسول پاک وسیلہ زبان رسول پاک وسیلہ یہ مطلب ہے جتھوں جتھوں قرآن اترے وہ پاکیزہ جگہ جو اتر گیا شکریہ بندہ پینٹ کوٹ پا کے پرانی جو لگ جائے جا کے ٹور نالی بیٹھا ہو تو ہسنا جا کھانا ہی کیتا کسی نہیں لیکن تمہیں ہسا پرانی جو نکلیا پتا تو دل کا دیا کہ میں بن گیا بندے آتے کی مینو کی ہو گیا تینوں کچھ بھی نہیں ہوگا تو شیشہ وے جائے نا ہاتھ سے شیشہ لگا اللہ دیا بندے پرانی کے جھاڑ تو کتوں آئے کتوں لگ کے بندہ تے پرانی جو گزریا ہوئے تے ہاسا پہ جاتا ہے جرا شرک جو گزریا ہوئے دی گود کے رسول پہ سیا اللہ ہاسا پہن دینا میرے عزیز دوستو قرآن جڑے جڑے راہ ہے پاک رستے ہیں یہ بھی ذکر ہے تے وہ بھی ذکر ہے ایک کتاب ہے ہم سوال ہے تو نہ منو وہ آج کتاب ہے اور جتوں کتاب گزری ہے جدو ساریاں راہ پاک نے من جا جڑے نسب نبی آئے نے نسب بھی پاک ہے جڑے حسب آئے نے حسب بھی پاک ہے اور نان کے بھی پاک نے دار کے بھی پاک والد گرامی بھی پاک نے والدہ ماجدہ بھی پاک نے پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول پتی پتی پھول پھول یا رسول یا غلام ہے رسول کے غلام ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا اعلان کرے گا کہ میرے بعد نبی آ رہا جس کا نام احمد ہوگا حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ نے اعلان کیتا ہے جنہا حضرت مریم رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے کی کرو گی چلو یہ جی کرو جی تھی رسول اللہ میں نہ وہ دے اللہ راضی نہیں راضی ہوئے تسی اندے راضی ہوئے یار یار شیعہ کر دے یہ دا میں رضی اللہ عنہ تے اللہ راضی ہوئے میں وہ کیا کرنا جو سر دوست کر دے وہ اندر رضی اللہ عنہم دا مطلب ہے جن پر اللہ راضی ہے چلو تو حضرت مریم تے اللہ راضی نہیں حضرت عیسیٰ تے اللہ راضی نہیں میں کیا بیٹھا حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ مانو کی ہوئے یا نہیں راضی دے دسا اللہ راضی آئے آئے ہر بندہ چوپ اس واسطے بیٹھا ہے مولوی یہ پٹھا روان نہ پائی اس طرح لوگی ہوڑی ہوڑی مصطفیٰ رو یا کھانا ہائے ہائے کیونکہ جنہ میرے نبی تے راضی ہے کسے اور نبی تے بھی راضی ہے بڑا لوگ نبیہ تے بہت راضی ہے لیکن میرے نبی تے اتنا راضی ہے اللہ فرماتا قد نرا تقلبا وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها ہم قبلہ ہی ادھر بنا دیں گے جدھر تو راضی ہو جائے جنہ میرے نبی تے راضی ہے کدھر تے راضی ہے یہ مطلب کسے بندے نو حالانکہ عیسیٰ تے اللہ راضی ہے لیکن کسے بندے گوارا نہیں کیتا مریم تے بھی اللہ راضی ہے لیکن مریم تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا کسے راضی بندہ کوئی نہیں ہویا حضرت مریم نو کی کہو گے سلام اللہ علیہا اعلان کرنے والا عیسیٰ ہے آن والا میرا نبی ہے شاباش ہے تیرے جمن دے جنہیں اعلان کرنے والے دی ماں رضی اللہ نہیں آن والے دی اماں رضی اللہ کیسے ہو اگر مریم سلام اللہ علیہا ہے تو حضرت آمنہ سلام اللہ بھی ہے صلوات اللہ علیہ صلوات اللہ
मिलाद पढ़न आए हैं वो भाभी ने मतलब भाभी होना कोई बुरी बात तो नहीं, वहाब अल्लाह का नाम है। जरा भाभी नहीं हो तो ठीक बंदा है। और रहमानी होना है बिल्कुल, और रहमान तो मेरा रहमानी है। थोड़ा ख्याल रहमानी होने वास्ते खोते रखना रहम की गल मैं कर रबानी होना कोई ऐप की गल। रबानी रब तो है, रहमानी रहमान तो है ना जी। ते मैंने कोई बंदा आके बात कोई गल नहीं या जो बंदी ने बंदे जिन्हें तुम सत्ते हैं तो तुसी ऐसे इस गल तो भी ऐसा नहीं होता जेडे मिलाद कराते ना वो मिलाद के खिलाफ तो फतवे नहीं करते, वो तो कराते हैं तो मनाते हैं। इसका मतलब है कि इत्थे कोई बंदे हैं इस अकीदे दे ता मैं मिलाद पढ़ना यार शिया सुनी है ना। मैं बड़े चिर तो आ रहा इतने अज सुन की तादाद काफी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ते ਇਹਦਾ मतलब है कि अगे बंदे कोई अकीदे ते होनी तो फिर बंदा उत्थे जिथे जिक्रे मिलाद होना होवे अगे अकीदे वाले बंदे चाहिए ते जिथे आप नबी आना होवे अगे अकीदे वाला बंदा कोई नहीं चाहिए। खुदा दी कसम अकीदे वाले पहला आए ने नबी बाद च आए। हजरत इब्राहिम ने दीवारे काबा उठांदे दुआ कीती सी मेरी नस्ल च मुसलमान भेज, फिर उन्हां दे विच रसूल भेज। तुहाडे आउंदे नूं दरियां बिछियां सड़के तू समझांगे बिछियां सड़क पे सी फुल पे सन। ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ੋਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀ ਜੋ ਬਦਬੂ ਵੇਖੀ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਮਿਲਾਦ ਕਰੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਦਰਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਈ ਮਿਲਾਦ ਹੱਦ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰੇ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਮਿਲਾਦ ਕਰਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, मिलाद कराता है अल्लाह। हजरात यहाँ बंदों का इंतजाम है, जहाँ मिलाद हुआ वहाँ अल्लाह का इंतजाम नहीं। नहीं स्वाद नहीं है इथों बदबू आती होवे बंदा इथों उठ के उठे पवे उथों बदबू आवे बंदा कट के मास्क ला ले बंदा के की है बोलता यार मैं हैरान हाँ मिलाद का एकदम शौक सी जिथे ऐब नजर आएगा मेरा ही मुंतजिम नूं होवेगा जिथे ऐब नजर आएगा और यार मेरा मुंतजिम नूं होवेगा और नबी दे घर वाले ऐब ना कड्डियो मेरा अल्लाह नूं जांदा ही हजूर दे आउण दा मिलाद दा इंतजाम ही अल्लाह पाक ने आप कीता। ऐसे ऐसे बंदे नबी दे आउण तो पहला मौजूद सन जिन्हां दा अल्लाह नाल राबता अल्लाह नाल राबता। मैं कोई बंदा दसना तुसी ये गल दसो भी काबा कई बारी टट्ठा कई बारी दोबारा बने काबे ते संग बारी भी हुई है काबे नूं अग भी लगी है काबा सलाम नाल भी डिगा एक बारी तारीख च कई बारी हर वास्ते अबाबील नहीं ना है हाय हाय और ये काबे नूं नुकसान बड़ी बारी पहुंचाया गया अग भी लाई गई है पत्थर भी मारे गए हर बार अबाबील नहीं है। ओ जिन्हें गल की सी ना वो नबी दा दादा जिन्हें गल की सी ना वो नबी दा दादा जिस आख्या काबा जाने ते काबे दा मालिक जाने सी ते मतवली असी ते मतवली है नबी दे मिलाद तो पहला लोकां नूं तौहीद दा दर्स देने वाले हाय हाय अजे नबी आए नहीं हजरत अब्दुल मुतलिब कहते ने काबा जाने और काबे का रब जाने ਇਹਦਾ मतलब है हजरत अब्दुल मुतलिब जानते सारे काबा ते काबे का कोई रब है। ਇਹਦਾ मतलब है रब काबा का तारुफ रसूल ने बाद में कराया है दादे ने पहले कराया। दूसरी गल मैं कुरान हाथ च लैके करना नबी पाक की उम्र 10 साल सी जदों अबू तालिब नूं आके अरब दे मुशरिक आखे कि कहत की वजह से बंदे भी मर रहे हैं जानवर भी मर रहे हैं हमारे पुत हमसे नाराज हैं बारिश नहीं होती तू काबे के रब से दुआ
میں دس آخری گل اللہ نے فرمایا احمد آئے انہیں پھر دیا سارا کیا محمد ہے بندے شہروں کے نام بدلتے ہیں پنڈا کے نام بدلتے بڑے بڑے الٹے نام پیڑے پرانے نے بندے رہن دیتے کئی بدل لے سنگھ لگتا بڑیا شہر سنگھ سنگھ قلعہ دلار سنگھ ٹوبا ٹیک سنگھ ایتھے احمد آباد اج کل ہو گیا وہ نام قلعہ ہاں صوبہ سنگھ یہ نام بدلاندے نے بندے تھے بدلا لیں لہر پور کا نام بدل کے فیصلہ آباد ٹھیک ہے انہوں نے کیا فیصلہ آباد ہو گیا فیصلہ آباد فیصل صاحب آئے وہ پیسے دے گئے فیصلہ جنہیں پیسے دیتے ہیں انہوں نے نام رکھا ہی نہیں کی ہو گیا شاہ فیصل مرحوم تشریف لے آئے تھا نا جنہیں آخیا بھی انڈسٹری کی وجہ تو پاکستان کا مانچسٹر ہے گھر میں پرانی شروع کر رہی تو بعد فیصلہ آباد ہو یہ نا اگر منہ نہ بدل بھی لیا جائے منہ نہ تو بندے آکھن بھی لگ پڑتے مشہور بھی ہو جائے پھر وہ بندے آتے نہیں یار کوئی گل نہیں وہ تو جا کے کمیشنر آتے ہیں کہ یہ نا سا رکھ لے وہ آتا تسا سوکھا رکھ لے یہ تسا تو رکھ لیا منہ زبانی تو انہوں پتہ ہے کہ باقاعدہ نوٹیفکیشن ہو گئی تو سارے ڈاکومنٹس تبدیل کرنے میں ساری عدالتیں بھی نام بدلیا جائے گا تو پھر سارے ڈی سی آفس میں نام بدل کتنے کو کاغذات اچھی نام بدلیے نوٹیفکیشن بڑا بڑا چیئر نہیں ہوتا جدو نوٹیفکیشن ہو جائے پھر ہر محکمے سے نام بدلے جائیں ریلوے میں بھی ریلوے اسٹیشن بھی وہی لکھا جائے گا بساں دے جو لکھا جائے گا پٹواریاں دے کاغذات جو لکھا جائے گا وہ سارا عملہ دا سیاپا ہی بن گیا وہ نوٹیفکیشن ہی نہ کارن ہر کاغذ بدلنا پہنتا ہے ویسے نوٹیفکیشن ہو جائے تو ہر محکمے میں پھر نہ رکھنا پہنتا ہے اصلی گل ہے نوٹیفکیشن ہوتی کیونکہ تو ڈاکومنٹس تبدیل ہونا آخری گل ہے ڈاکومنٹس تبدیل ہوتے ہیں نوٹیفکیشن تے ڈاکومنٹس تبدیل ایویں نہیں ہوتے اور لوگ پھر جا کے میں نے وہ خوش ہوئے ایم ایل اے وہ جا کے نوٹیفکیشن نہیں کرائے نہ تو بدل رہے یہ مطلب نوٹیفکیشن کسی بڑے بندے دے رہا ہی ہوتا ہے صدقہ جاواں نہ بدلنا ہو رہے نوٹیفکیشن کرانا قرآن کھلے تے وزیر آباد والوں میرا ہاتھ ہے اللہ نے حضور کا نام احمد رکھیا سی انہاں پیو پترا نے محمد آکھیا اللہ نے نوٹیفکیشن کر دیا صدقہ جاواں اللہ نے نوٹیفکیشن ہی محمد نے کر دیتا اگر نوٹیفکیشن نہ ہوئے ہوتا دادا محمد آنا شوق نہ چاچا محمد آنا کل نہیں تے احمد رہتا نا نوٹیفکیشن نہ ہویا ہوتا کلمہ شہادت بھی احمد ہوتا نوٹیفکیشن نہ ہویا ہوتا درود بھی احمد ہوتا کوئی بندہ پڑھ کے دیکھے اللہم صلی اللہ احمد وآل احمد درود غلط ہو جائے گا کوئی آکے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ کلمہ غلط ہو جائے گا کسی بھی پیو دی منجی کو کندہ دے کے آکی اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان احمدا عبدہ ورسولہ ہو سکنا عام نہیں ہے احمدان ادھر ہو میں کیا اللہ تیرا نام وچ رکھیے اور میں نوٹیفکیشن کا چھڑیا اور نہ رکھی ہائے ہائے صدقہ جاواں اور میں نوٹیفکیشن کا چھڑیا اور درود بھی محمد ہی آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ طیبہ بھی محمد ہی آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ شہادت بھی محمد ہی آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج دے درود دا آخری پیغام ہے مسلمانوں جنہ دا رکھیا نا اللہ کلمہ جو نہیں نہ کرتا انہاں دے کلمہ دے شک کرنا چھڑ دیا جزائے خیر عطا فرمائے 1.25 گھنٹہ ہو گیا 1 گھنٹہ 15 منٹ دعا